اب جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہم اس سے مانگیں گے، ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہو یا بڑی سے بڑی چیز چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہر ضرورت اس کے سامنے رکھیں گے، ہم اس سے مانگیں گے، اسے پکاریں گے، ہم اس سے اپنی ساری باتیں کہیں گے اور وہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ تو ہماری دعائیں کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعائیں اللہ کے دربار میں جاتی ہیں، گویا کہ ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ کے دربار میں ہماری دعائیں پیش ہو رہی ہیں تو اسے اس طرح سمجھیں کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی تحفہ دینا ہو تو اس تحفے میں دو باتیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ تحفہ ظاہری طور پر اچھا ہو، اس کی پیکنگ کی جائے وہ پیکنگ بہت اچھی ہو، پھر اندر میں جو چیز ہو وہ بہت اچھی ہو، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی چیز بہت اچھی ہو، عمدہ ہو، اور باطنی اعتبار سے بھی چیز بہت اچھی ہو۔ تو جب ہم دعا کو اللہ کے دربار میں بھیجتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں جاتی ہیں، تو ان دعاؤں کا ظاہری اعتبار سے بھی اچھا ہونا ضروری ہے اور باطنی اعتبار سے بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ باطنی اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہو۔ دل میں دو باتیں تو سب سے اہم ہیں۔ پہلی چیز ہے اخلاص یعنی اللہ کے لیے، کسی کام کو اللہ کے لیے کرنا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اور اخلاص اس قدر اہم ہے کہ یہ ہر چیز میں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں حکم دیا گیا کہ یہ اللہ کی عبادت اس کے لیے مخلص ہو کے کریں، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ہماری نیت یہ نہیں ہو کہ لوگ کہیں کہ بھئی نماز پڑھ رہا ہے، یا ہم نماز میں نہیں جائیں گے تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ یہ اخلاص نہیں ہے، یہ ریا ہے، دکھاوا، اور دکھاوے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا ہوا شرک قرار دیا۔ اخلاص یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوں۔ تو پہلی چیز ہماری دعا میں اخلاص ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جتنے بھی ایکشنز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ ان کا جو انٹینشن ہے وہ کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ کیا گیا۔ تو سب سے پہلی چیز دعا کے اندر اخلاص ہو۔ اور دوسری چیز جس سے ہماری دعا باطنی طور پر بہت مضبوط ہوگی، بہت اسٹرانگ ہوگی، بہت پاورفل ہوگی، وہ یہ کہ ہماری دعا کے اندر یقین ہو۔ جب یقین کی کیفیت ہوگی تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک بچہ ہے 10 سال کا، اسے کتاب کی یا نوٹ بک کی یا پین کی، پینسل کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے والد سے کیسے مانگتا ہے؟ وہ اپنے والد سے یہ نہیں کہتا ہے کہ ابا آپ اگر دینا چاہیں تو پینسل دے دیجئے اور نہ چاہیں تو مت دیجئے، یا آپ چاہیں تو جوتا دے دیجئے چاہیں تو نہیں دیجئے۔ اس طرح سے نہیں بات کرتا، بلکہ وہ مکمل یقین کی کیفیت کے ساتھ اپنے والد کے سامنے اپنے مطالبے کو رکھتا ہے کہ ابا میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، مجھے جوتا لینا ہے، مجھے آپ جوتا دلائیے۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جو دعا میں مطلوب ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے جب مانگے تو پھر اسے یقین ہو کہ میرا رب میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ نہ دے؟ وہ جو ہر رات آسمان دنیا پر آ کے خود سے آواز لگائے، ہے کوئی جسے میں دوں، هل من سائل فاعطی، کوئی ہے جس کو میں دوں، کوئی ہے جسے معافی چاہیے تو میں معافی دوں، کوئی ہے جس کو دولت چاہیے تو میں دولت دوں، اس کے یہاں سے آواز لگے اور ہم جائیں کہ اللہ مجھے چاہیے اور وہ کہے کہ نہیں دوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے نا تو یقین ہو ہمارا کہ ہمیں اللہ ضرور عطا کرے گا، اور جب یقین کی اس کیفیت پر پہنچ جائیں گے کہ پھر ہم جو مانگیں ہمیں یقین ہو کہ ہمیں ملے گا، ضرور ملے گا، تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ نبی ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، ان کی بیوی سارہ وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اولاد عطا کیجیے۔ جب فرشتہ آ کے ان کو بشارت سناتے ہیں کہ ہم آپ کو اسحاق کی بشارت دیتے ہیں، تو وہ سیدہ سارہ اپنے منہ پہ، اپنے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہیں کہ عجوز عقیم، میں تو بانجھو اور بڑھیا بھی ہوں، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ یعنی اسباب مکمل ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم کے دل میں وہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت دنیا کے ظاہری اسباب کے بغیر بھی ہمیں دے گا، ضرور دے گا، اور اللہ نے دیا۔ اور یہ تو انبیاء کرام کی شان ہے، ان کی باتیں ہیں۔
آپ اگر اپنی زندگی میں بھی نظر ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ آپ کو ایسی سب جگہوں سے، ایسے سب مقامات سے، ایسی سب مشکلات سے نکالا کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ اب تو پھنس گئے، اب تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ کتنی بیماریاں ایسی تھیں جو مہلک تھیں، اللہ نے نجات عطا فرمائی، آپ کو نئی زندگی دی۔ یہ اللہ ہے جو دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ تو سر دست ہماری دعا کے اندر دو چیزیں ہوں، ایک تو نیت، اخلاص، اور دوسری چیز یقین۔ جب ان دو کیفیتوں کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے تو ہماری دعا بہت پاورفل ہوگی اور اللہ کے یہاں بالکل بلا واسطہ پہنچے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔